بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے توکل کے اوپر، ریلائنس اینڈ ٹرسٹنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اب میرے خیال میں کہ یہ آج کل کا وہ دور ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کی بہت زیادہ لوگوں میں کمی بھی ہے. اور آئی تھنک اس ٹائم میں اسپیشلی وین دا پینڈیمک از آل اوور دا پلیس اور اس کا آؤٹ بریک ہوا ہوا ہے، تو آئی تھنک یہ وہ ٹائم ہے جس میں ہمیں اس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے اور اپنے توکل کو انہینس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگ اس دور میں توکل کو نہیں سمجھ پا رہے. سب سے پہلے تو میں حدیث کا ذکر کروں گا جس کو حدیث عکاشہ کہتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے ود نو اکاؤنٹیبلٹی، مطلب وی آئی پی لین ہوگی ان کی، جس میں وہ بالکل اسٹریٹ وداؤٹ اینی کوشچننگ اینڈ آنسرنگ جنت میں چلے جائیں گے. ان کو کوئی نہ ٹینشن ہوگی، نہ ان سے کوئی ٹارچر ہوگا، سیدھا جنت میں جائیں گے. ان کی کوالٹیز کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دے ڈونٹ آسک فار رقیہ، وہ اپنے پہ دم کرنے کا کسی کو بولتے نہیں ہیں، نمبر ون. دے ڈونٹ کاٹرائز، یہ آگ سے علاج نہیں کرتے. اینڈ دے ڈونٹ فالو بیڈ اومنس، یہ سپرسٹیشنز کو فالو نہیں کرتے. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. تو ان کی چار کوالٹیز ہیں کہ یہ اپنے آپ کو کاٹرائز نہیں کرواتے، آگ کا علاج نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے پہلے یہ جائز تھا لیکن اسلام نے آ کے اس کو حرام کر دیا. دے ڈونٹ آسک فار رقیہ، یہ کسی سے کہتے نہیں ہیں بلکہ رقیہ اپنے آپ پہ خود ہی پڑھتے ہیں، اپنا علاج کرتے ہیں، بیکاز دے ہیو سو مچ ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اینڈ دے ڈونٹ فالو سپرسٹیشنز. کالی بلی گزر گئی، نظر بد کے لیے کالا دھاگا باندھ دیا گاڑی پہ، ایسا کہ مختلف یہ فلاں پرندہ بول رہا ہے، فلاں چیز، فلاں ستارہ نظر آ گیا تو اب تو کچھ برے ہونے والا ہے. دے ڈونٹ فالو سپرسٹیشنز. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پہ وہ توکل کرتے ہیں. یہ چار کوالٹیز ہیں. اور اگر آپ دیکھیں پہلے 3 کوالٹیز میں بھی اللہ پہ امینس ریلائنس اینڈ ٹرسٹ ہے، اور آخری کوالٹی اس کو بتا رہی ہے کہ وہ اپنے رب پہ توکل کرتا ہے. سو یہ جو توکل کرنے والے لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کے 70,000 ہوں گے اس امت میں سے، ان کو جنت میں داخل کریں گے. ایک اور اس کی لمبی ایک حدیث میں بھی آتا ہے جس میں اس 70,000 کو اللہ تعالیٰ نے ملٹیپلائی کر دیا. ود ایچ 1000 اللہ سبحانہ تعالیٰ 70,000 مزید ایڈ کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سے، اور انشاءاللہ اس میں ہم نہیں جا رہے. لیکن دا پوائنٹ از what about توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ توکل اللہ تعالیٰ پہ ہے کیا؟ ہاؤ ٹو ڈیفائن اٹ؟ کس چیز کو کہتے ہیں توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. یہ آرڈر کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ توکل کریں جو کہ عزیز ہے، ہر چیز پر قادر ہے اور رحیم ہے، بہت معاف کرنے والے ہیں. کیا یہ آرڈر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے؟ نہیں، یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آرڈر مخصوص نہیں ہے، بلکہ قرآن میں 7 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ کی ذات پہ توکل کریں. سو یہ اللہ کے نبی کے لیے خاص آرڈر نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے لیے آرڈر ہے کہ ہم سب ایز مسلمز اینڈ مومنین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کریں. اسی طرح سے کیا یہ فرض ہے، کیا یہ سنت ہے، مستحب ہے، واجب ہے، کیا ہے، کس کیٹیگری میں آتا ہے اللہ پہ توکل اور رلائے کرنا؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جاننے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کرنا یہ واجب ہے. واجب ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّ تَوَكُّلَ اللَّهِ تَعَالَى وَاجِبٌ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ كَأَنَّ الْإِخْلَاصَ لِلَّهِ تَعَالَى واجب، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کرنا واجب ہے، اٹس فرض، من اعظم واجبات الدین، جیسے دین کے بہت بڑے بڑے واجبات ہیں. كَأَنَّ الْإِخْلَاصَ لِلَّهِ تَعَالَى واجب، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سنسیریٹی ہونا، اخلاص ہونا. جتنا ایمفیسس قرآن و سنت میں سنسیریٹی کا ہے، اتنا ہی ایمفیسس قرآن و سنت میں توکل کا ہے. اور پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توکل کا مینشن قرآن میں وضو اور غسل کے مینشن سے بھی زیادہ کیا. that he mentioned توکل ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ more than he mentioned وضو and غسل. تو یہ ہمیں اس چیز کا اندازہ دلاتی ہے کہ کتنا ہی امپورٹنٹ ہے اور کتنا ہی ضروری ہے اللہ کی ذات پہ توکل کرنا and putting our reliance and faith in اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
What is the definition of tawakkul in Allah subhanahu wa ta'ala? ہم اس کے دو ڈیفینیشن پڑھیں گے, ایک لٹرل ڈیفینیشن اور ایک اسلامک ڈیفینیشن. جو لٹرل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے, ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ وہ اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ توکل کے ہونے سے مطلب یہ ہے, لٹرل ڈیفینیشن تو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ having your faith in somebody else, کہ وہ میرا یہ کام کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, relying upon somebody کہ یہ شخص میری اس کام میں مدد کر سکتا ہے. دس از اے لٹرل ڈیفینیشن. اور جو اسلامک ڈیفینیشن ہے, ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ اپنے دل کا جو نظر ہے, اپنے دل کی جو آنکھ ہے, وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ رکھنا in attaining good and getting away from evil. So this is very important کہ اپنے دل کے جو معاملات ہیں نا, اپنے دل کا جو بھروسہ ہے, ٹرسٹ ہے, وہ خالصتاً اللہ کی ذات پہ رکھنا in attaining good, اور برائیوں سے بچنے کے لیے, اور کسی انسان پہ اس کا نہ ہونا. So this is from the actions of heart. اس طرح سے امام جرجانی اپنی بک تعریفات میں لکھتے ہیں کہ اس بات پہ کانفیڈنٹ ہونا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ چیز مل جائے گی جو میرے رب کے پاس ہے, اور اپنی دل کی جو نظر ہے وہ اللہ کے ذات پہ رکھنا, اور لوگوں سے بالکل بری ہو جانا, لوگوں سے ڈس اپوائنٹڈ ہو جانا. دس از توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو فرام دیز ڈیفینیشنز وی کم ٹو نو کہ یہ جو توکل ہے یہ ہاتھوں کا ایکشنز نہیں ہے, بلکہ یہ باڈی کے ایکشنز میں سے بھی نہیں ہے. دس از من اعمال القلوب, فرام دا ایکشنز آف آور ہارٹ. جو ایک شخص سارا دن کام کر رہا ہے, وہ جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے, سی ویز پھینک رہا ہے, وہ اپنا بزنس کر رہا ہے, وہ اپنی مختلف کام کر رہا ہے, اینڈ ہی کین بی فرام دا متوکلین, کیونکہ اس کا دل اللہ کی ذات پہ ٹرسٹ کرتا ہے. اس کا دل کو یہ پتا ہے کہ جو چیز مجھے ملے گی وہ میرے رب سے ملنی ہے. اور ایک شخص بالکل سیم کام کر رہا ہے, لیکن اٹ کین بی پاسبل کہ اس کا رب اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہے, کیونکہ اس کا دل لوگوں کے جیب پہ ہے, اس کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ ہے, اس کی نظر اپنے باس پہ ہے, اس کی نظر اپنے بزنس پہ ہے کہ میرا بزنس ہی مجھے دے گا. تو اس کا ریلائنس اینڈ فیتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ نہیں ہے. سو دس از من اعمال القلوب. سنن ترمذی کی روایت ہے, انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ اعقلها واتوکل او اطلقها واتوکل, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اونٹنی کو باندھوں اور پھر اللہ پہ توکل کروں, یا میں اس کو کھلا چھوڑ دوں اور پھر اللہ پہ توکل کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعقلها وتوکل, کہ اس کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. توکل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نہ تو جاب کر رہا ہوں, نہ تو پیسے کے لیے کچھ کر رہا ہوں, نہ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے پریکاشنری میئرز لے رہا ہوں, اور میں بس اللہ کی ذات پہ توکل کر رہا ہوں. یہ توکل کا مطلب نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب یہ امیر المومنین تھے, تو کچھ لوگ دوپہر کے ٹائم میں, جب کام کاج کا ٹائم تھا, دوپہر سے پہلے کا ٹائم جس میں مارکیٹ پلیسز جہاں پہ لوگ بزنس کر رہے ہیں, لوگ کام کھیتی باڑی کر رہے ہیں, اس میں مسجد میں بیٹھے نظر آئے. تو انہوں نے حیران ہو کے کہا کہ تم لوگ کون ہو, مسجد میں اس ٹائم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نحن متوکلین, ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنا عصا نکالا, جو ان کے پاس ڈنڈا تھا جسے وہ لوگوں کو سیدھا کرتے تھے, اور ان کو مارا اور کہا کہ نکلو یہاں سے اور جا کے کام کرو, کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ مدینہ کے جو درخت ہیں یہ پیسے نہیں اگاتے, اور آسمان سے درہم اور دینار نہیں برستے, سو یو ہیو ٹو گو اینڈ ارن اٹ. تو ان کو کہا کہ جاؤ اور پیسے کما کے لاؤ, اپنے گھر والوں کو کھلاؤ. تو ہمیں سمجھ آیا کہ کام کرنا, اسباب کا استعمال کرنا, اور پھر اللہ پہ توکل کرنا, یہ اصل توکل کی ڈیفینیشن ہے. صحیح بخاری میں آتے ہیں, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یمن کے جو کچھ لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جب حج اور عمرے کے لیے آتے تو وہ نہ اپنے ساتھ پیسے رکھتے, نہ پروویژنز کھانے کا سامان رکھتے, اور نہ اپنے ساتھ کپڑے لے کے آتے جس کو وہ پہنیں گے. اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ نحن متوکلون, ہم اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں. اور پھر وہ مکہ اور مدینہ میں آ کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, ہماری مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کر دی سورہ بقرہ میں, اور فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, ٹیک پروویژنز, اپنے ساتھ چیزیں لے جایا کرو, اپنا سامان لے جاؤ, لیکن جو سب سے بہترین سامان ہے, جو سب سے بہترین پروویژن ہے, وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے. سب سے بہترین جو چیز تو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو وہ تقویٰ ہے. لیکن وَتَزَوَّدُوا, اپنے ساتھ وہ چیزیں بھی رکھا کرو جو تمہارے فائدے کی ہیں, جو تمہارے لیے امپورٹنٹ ہیں. ایسا نہ کرو کہ تم
کچھ نہیں لے کے جا رہے ہو, کہتے ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں, اینڈ وین یو گو ٹو مکہ اینڈ مدینہ آپ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں. سو دس از ناٹ امپورٹنٹ. ہمیں اسے سمجھ آتا ہے کہ اگر ایک شخص آج کل کے دور میں, فار ایگزامپل جیسے کووڈ-19 کا آؤٹ بریک ہے, تو ایک شخص باہر نکل جاتا ہے وداؤٹ ویئرنگ اے ماسک, وداؤٹ یوزنگ سینیٹائزرز, اپنا ہاتھ بھی نہیں دھوتا اور کہتا ہے کہ میں تو اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہوں. کیا یہ اصل میں اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے؟ نہیں, یہ توکل کی رانگ ڈیفینیشن ہے. بلکہ توکل اس چیز کا احساس دلاتا ہے, اور توکل کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ جو ہم اسباب ہیں ہم اس کا بھی استعمال کریں. فار ایگزامپل کیپنگ اوے فرام سم پیپل جن کو ہو سکتا ہے کہ یہ انفیکشن ہو, یہ وائرس ہو بیسکلی, یا مارکیٹ پلیس میں سے نہ جانا, اور ایسی جگہوں پہ نہ جانا جہاں پبلک گیدرنگز ہیں اور یہ مجھے مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن سارے چیزوں کرتے ہوئے, سارے اسباب کا استعمال کرتے ہوئے پھر بھی خوف میں ہونا اور پھر بھی ڈر رہنا کہ ہائے مجھے کچھ ہو نہ جائے, یہ پھر خلاف ہے. جب آپ نے سارے اسباب کا استعمال کر لیا اور یو آر سیف اینڈ سیکیور, اینڈ دین آپ اللہ کی ذات پہ توکل کریں کہ اگر یہ بیماری مجھے چھوئے گی تو اللہ نے لکھی ہوئی ہے, اینڈ آئی ٹرسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اینڈ آئی ٹرسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اگر اس مجھے نہیں چھونا تو یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے. مینس سیٹسفائی ہو جانا کہ جو رب نے میرے لیے لکھا ہوا ہے میرے لیے خیر کا باعث ہے, اینڈ آئی ٹرسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ جو میرے تقدیر میں ہوگا, جو میرے لیے ہوگا, وہ سب سے بہترین عمل ہے. اور توکل کی ڈیفینیشن میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ پیش کریں تو اس پہ بلیف ہونا اور اس پہ اطمینان ہونا, دس از فرام توکل ایز ویل. آپ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں ایگزامپلس دے کے سمجھاتے ہیں کہ یو ہیو ٹو پلے یور پارٹ, یو ہیو ٹو ڈو یور جاب. مریم علیہ السلام جب ان کی ڈلیوری ہو گئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے, تو شی واز ٹائرڈ اینڈ شی واز ہنگری, اور وہ کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لا کے بیٹھی ہوئی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کو, وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا. آپ جو پام ٹری ہے اس کو ہلائیں اور تازہ کھجوریں گریں گی, ان کو کھا لیں آپ. Now the question is, سبحان اللہ, ایک عورت جس نے ابھی ڈلیوری سے فارغ ہوئی ہے اور وہ ویک ہے اور وہ تھکی ہوئی اور بھوکی پیاسی ہے, وہ ایک پام ٹری کو کتنے زور سے ہلا لے گی تاکہ کھجوریں گر جائیں, جس پام ٹری کو 10 15 20 لوگ مل کے بھی نہیں ہلا سکتے کیونکہ اٹس ویری اسٹرانگ, وہ کتنا زور سے اس کو ہلا لے گی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں لیسن دے رہے ہیں آپ کے اور میرے لیے کہ یو ہیو ٹو پلے یور پارٹ. اور جب انہوں نے ہلایا تو کیا وہ اوپر سے کھجوریں گر گئی اور وہ کھانا شروع کر دیا. ایوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں کہ جب وہ بیمار تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ زمین کو سٹرائک کریں اپنے پاؤں کے ساتھ, ایک سپرنگ نکلے گا, اس سے آپ اپنے آپ کو دھو بھی لیں اور اسے پانی پی بھی لیں, یہ آپ کو شفا کا باعث بن جائے گا. ایوب علیہ السلام کتنے عرصے سے بیمار ہیں, and how strong could be a kick of an ill man, جو کہ کافی عرصے سے بیمار ہے, وہ زمین کو کتنا اس میں ہول کر دے گا, nothing at all. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آپ اور مجھے سمجھا رہے ہیں کہ you have to play your part, چاہے کچھ بھی ہونا, تم جو کر سکتے ہو تم کرو, and then put your trust in اللہ سبحانہ وتعالیٰ. پھر اسباب کو مت دیکھو, جب تم نے اپنے سارے کام کر لیے, when all the options are exhausted, then look up کہ اللہ میں نے جو کر سکتا تھا میں نے کر لیا, اب آپ جو کریں گے میں اس پہ راضی ہو جاؤں گا, جو آپ کریں گے وہ میرے لیے خیر اور برکت کا باعث بنے گا, اور میرے لیے ہر کام خیر کا باعث کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کی ایگزامپل دیکھ لیں آپ, سبحان اللہ, جب لوگوں نے ان کو برہنہ کر کے آگ میں پھینکنا چاہا, تو اب آگ میں جا رہے ہیں, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ان کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں, اور آپ ہوا میں ہیں اور آگ میں گرنے لگے ہیں, نہ تو اپنے آپ کو کھول سکتے ہیں نہ تو آگ سے بچ سکتے ہیں. لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں, ان کا منہ بند نہیں ہے, ان کی زبان چل سکتی ہے. اس ٹائم بھی اللہ پہ توکل کیا اور کہا حسبنا اللہ نعم الوکیل, کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے, اور ہی از دا بیسٹ ڈسپوزر آف افیئرس, اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے. اور جب آگ میں گئے تو کیا ہوا, یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بن جا اور سلامتی کا باعث بن جا. مطلب اتنی ٹھنڈی بھی مت ہونا کہ ان کو سردی لگنی شروع ہو جائے, بلکہ سلامتی کا بھی ذکر کیا کہ اتنی پلیزنٹ ہو جانا کہ ہی شوڈ فیل کمفرٹیبل. تو جب لوگ کھڑے ہوئے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے تماشا, مطلب انہوں نے جو ایک پلاٹ قائم کیا تھا, تو ان لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بھی کھڑا ہوا تھا, جو بت تراشتا تھا, جو کہ مشرک تھا. اور جب اس نے یہ دیکھا کہ اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کی رسیوں کو تو جلا دیا ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا, تو he was amazed and he said نعم الرب ربک یا ابراہیم, ابراہیم تیرا کیا رب ہے, کیا بہترین تیرا رب ہے.
تو یہ مقام ابراہیم کو کیسے ملا، یہ ہیلپ کیسے ملی؟ بائی پوٹنگ ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیونکہ ان کے جو دل کی آنکھیں تھیں نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تھیں. دے یوز ٹو ڈو ایوری تھنگ جو کہ وہ کر سکتے تھے، لیکن جب وہ کچھ نہیں کر سکے تو انہوں نے صرف اپنے رب کو دیکھا کہ میرا رب ہے جو مجھے بچا سکتا ہے اس معاملے میں. تو اپنے رب پہ ہمیشہ توکل کریں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سیم الفاظ بولے انہوں نے جو ابراہیم علیہ السلام نے بولے تھے. کیا ہوا کہ جب لشکر کٹھے ہو گئے، اور قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس، کہ جب لوگوں نے انہوں کہا ان الناس قد جمعوا، لوگ جمع ہو گئے ہیں اور کٹھے ہو گئے ہیں، جمعوا لکم فخشوہم، ان سے ڈرو، ان سے بھاگو، لوگ آ رہے ہیں تم پہ حملہ کرنے کے لیے. تو کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ گئے. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور صحابہ نے بھی یہی بات کی جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اور کیا ہی بہترین کارساز ہے وہ، کیا ہی بہترین ڈسپوزر آف افیئرس ہے وہ. تو ایک مومن کا ٹرسٹ ہمیشہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے میں اسباب کا استعمال کروں گا، لیکن میری جو دل کی آنکھیں ہیں یا جو میری نظریں ہیں وہ میرے رب کی طرف ہوں گے. میرا رب جو چاہے گا وہ کرے گا اور میں اس پہ راضی ہوں. اور توکل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو شخص اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کرتا. ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہترین کیا ہے. Now I want to discuss few moments in our life جس میں ہم اللہ کی ذات پہ توکل کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کچھ ٹائمز ہماری لائف میں ہم سے توکل ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں. نمبر 1 از when we leave our house. جب بھی ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں this is the time we should put our faith and trust in Allah سبحانہ و تعالیٰ. اور گھر سے نکلتے ہوئے ہمیں دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، میں نے اللہ پہ توکل کیا، I put my trust in اللہ سبحانہ تعالیٰ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور میرے میں نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے خیر کا کام کرنے کی ایکسپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جو شخص پڑھ لیتا ہے تو شیاطین اسے دور چلے جاتے ہیں. اور شیاطین کہتے ہیں کہ یو آر پروٹیکٹڈ، یو آر ڈیفینڈڈ اینڈ یو آر گائیڈڈ، تمہاری حفاظت کر دی گئی ہے، تمہیں بچا لیا گیا اور تمہیں ہدایت دے دی گئی ہے. اور پھر ایک اور شیطان کہتا ہے کہ ہاؤ کین وی ڈسٹروائے اے مین، یا ہاؤ کین وی مس لیڈ اے مین، ہم اسے گمراہ کس طرح کر سکتے ہیں، قد ہدیہ ووقیہ وقوفیہ، کہ جس کو ہدایت مل گئی ہے، جو ڈیفینڈ کر دیا گیا اللہ کی طرف سے، اور جو کہ پروٹیکشن میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، ان کے فرشتوں کی، تو اس کو کیسے ہم ڈیویٹ کر سکتے ہیں اور گمراہ کر سکتے ہیں. تو whenever you leave your house for any task، کوئی بھی کام کرنا ہے آپ نے، یہ دعا لازمی پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، یا اللہ میں آپ پہ توکل کر کے گھر سے نکل رہا ہوں، کیونکہ خیر کا کام سارا آپ کے پاس ہے، میں تو صرف ٹرائی کر سکتا ہوں، کوشش کر سکتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے، تو ایک مومن کا ٹرسٹ ہمیشہ اللہ کے ذات پہ ہونا چاہیے. And this is the time when Allah subhanahu wa ta'ala is expecting you and me to put trust in Allah subhanahu wa ta'ala. دوسری بات، جب انسان فائنینشیل اسٹرگل سے گزر رہا ہو، جب پیسے کم ہو گئے، جب فائنینشیل لاس ہو جائے، جب حالات خراب ہو جائیں، جب مال کی کمی ہو جائے، تو یہ وہ ٹائم ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اللہ کے ذات پہ توکل کرے. سنن ترمذی کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان پہ فقر آتا ہے، جب اس کو پاورٹی ہٹ کرتی ہے، تو اگر تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں پہ ریلائی کرتا ہے، اگر وہ لوگوں پہ ریلائی کرتا ہے تو وہ کبھی اسے دور نہیں کی جائے گی. اگر اس کی نظر اپنے دوست کے پیسوں پہ ہے، اگر اس کی نظر کسی انسان پہ جس کے پاس جاب ہے اور وہ اسے جاب دے سکتا ہے، اگر وہ اس کی نظر کسی اور پہ ہے، اگین میں کہہ رہا ہوں کہ اسباب کا استعمال کرنا، سی ویز آفس میں پھینکنا، ڈاکٹر کے پاس جانا علاج کے لیے، دوست سے ہیلپ لینا الاؤڈ، اسباب کا استعمال کرنا. لیکن آنکھیں کہاں دیکھتی ہوں؟ آنکھیں اللہ کی ذات کی طرف دیکھتی ہیں. یا اللہ میں یہ اسباب کا استعمال کروں گا، لیکن رزق مجھے آئے گا کہاں سے؟ رزق مجھے آپ سے آئے گا. اس کا ٹرسٹ دوست پہ نہ ہو، اس کا ٹرسٹ اللہ کی ذات پہ ہو. اس کا ٹرسٹ جاب یا بزنس پہ نہ ہو، اس کا ٹرسٹ اللہ کی ذات پہ ہو کہ اللہ آپ نے مجھے دینا ہے، جو آپ دیں گے، جو مجھے آپ نے میری تقدیر میں لکھا ہے مجھے وہی ملے گا. اینڈ آئی پٹ مائی ٹرسٹ ان یو. تو فرمایا جو شخص کو فقر آتا ہے اس کی لائف میں، اور اگر وہ لوگوں پہ رلائی کرتا ہے تو اس کے فقیرے کو دور نہیں لے جایا جاتا. لیکن جو شخص جس پہ فقر آتا ہے اور غربت آتی ہے، وہ اللہ کی ذات پہ رلائی کرتا ہے، تو
فقیری اسے دور کر دی جاتی ہے عاجلاً او آجل، سونر اور لیٹر، یا جلدی یا کچھ ٹائم بعد، تو فقیری کو اسے دور لے جایا جاتا ہے. You know how beautiful this توکل is، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے توکل کرنے کی وجہ سے اس کی فقیری کو دور لے جاتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی ذات پہ ٹرسٹ کرو اور توکل کرو جس طرح پرندے اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسی رزق دیں گے جیسے ان پرندوں کو رزق دیتے ہیں. وہ صبح صبح نکلتے ہیں اپنی خالی پیٹ کے ساتھ اور رات کو آتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ. سبحان اللہ. اگر ہم انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اللہ کی ذات پہ اسی طرح توکل کریں جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں، ہم کبھی بھی غربت سے نہ مریں، ہم کبھی بھی فقیری سے نہ مریں. بس مسئلہ کہاں پہ ہے کہ ہم نے اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چھوڑ دیا اور پھر ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حوالے کر دیا. اسی طرح سے ایک اور چیز، تھرڈ پوائنٹ از when people turn away from you. جب آپ دین پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، جب آپ، اگر کوئی بہن ہے تو وہ حجاب یا عبایا لینا چاہ رہی ہے اور نقاب کرنا چاہ رہی ہیں، اور ایک شخص ہے جو کہ اپنے سودی کام کو چھوڑ کے دین پہ آنا چاہ رہا ہے، جو گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کی سنت رکھنا چاہ رہا ہے اور دین پہ آنا چاہ رہا ہے، تو جب لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، جب اس کے دوست، اس کے گھر والے اس سے خلاف ہو جاتے ہیں، this is the time to put your trust in اللہ سبحانہ وتعالی. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اگر یہ لوگ آپ کو چھوڑ جائیں، آپ سے دور ہو جائیں، تو آپ کیا کہیں؟ حسبی اللہ، مجھے میرا رب ہی کافی ہے، مجھے میرا رب پورا ہے، مطلب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی شخص، کوئی الہ نہیں ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے. علیہ توکلت، میں اپنا توکل کس پہ رکھتا ہوں؟ اللہ کی ذات پہ، لوگوں پہ نہیں، اپنی جاب بزنس پہ نہیں، اپنے سکلز ٹیلنٹس پہ نہیں، صرف اللہ کی ذات پہ میرا توکل ہے. وہ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. جب آپ دین پہ آنا چاہیں اور پریشانیاں آپ کو ہٹ کریں، جب لوگ آپ کو چھوڑ جائیں، جب دوست چھوڑ جائیں اور آپ کے ماں باپ کو کہیں کہ تمہیں یہ کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. اور جب ماں باپ کہیں کہ بیٹا داڑھی کو کاٹ دو یا حجاب لینا چھوڑ دو، یا جب ان بہنوں کو حجاب لینے کی وجہ سے اور نقاب کرنے کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی جن کی، وہ ان کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پہ توکل کریں. اور جو شخص اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتے ہیں اور اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے. تو یاد رکھیں اللہ کی ذات پہ توکل کرنا اٹس ویری امپورٹنٹ. ایک اور فورتھ پوائنٹ ہے جو کہ میں آج سے کروں گا، وہ یہ ہے کہ you have to move away from people, away from bad people. Third point was when people move away from you، جب لوگ آپ کو چھوڑ دیں. And the fourth point is کہ جب آپ لوگوں سے دور ہونا چاہتے ہیں، when you want to leave your bad company, when you want to leave your job جس میں سود تھا، when you want to leave a gathering جس میں ناچ گانا اور اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی، then you have to put your faith in اللہ سبحانہ وتعالی. یہ بھی وہ ٹائم ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی ذات پہ توکل کریں. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. جب ایسا ہو تو آپ اللہ کی ذات پہ توکل کریں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کا دوست کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہی آپ کا ڈسپوزر کافی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. آپ اپنی آنکھوں کو بھی پھیر کے اپنی آنکھوں لوگوں پہ مت لے جائیے گا جو لوگ دنیا کی زینت چاہتے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور ان کو فالو مت کریں، ان کے ساتھ مت جائیں جن کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے اور انہوں نے اپنی خواہشات کو فالو کیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دل اللہ کی ذکر سے غافل بھی ہوتے ہیں. ایک شخص جو کہ شاید زبان پہ تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو. تو اصل جو ذکر اللہ تعالیٰ کا وہ کیا ہے کہ جب زبان اور دل کا کنیکشن سٹرونگ ہو، دل بھی وہی فیل کر رہا ہو جو زبان بول رہی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ سائڈ پوائنٹ تھا. لیکن جو اصل پوائنٹ تھا وہ یہ کہ بری کمپنی سے دور ہو جائیں. اینڈ وین یو ہیو ٹو لیو یور فرینڈس، وین یو ہیو ٹو لیو یور، جن کے ساتھ ساری زندگی گزری، جن کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا تھا، جن کے ساتھ بہت اسٹرانگ بانڈنگ تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرا ایمان خطرے میں ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، موو اوے فرام دیم. I'm not saying کہ قطع رحمی کر دیں اور آج کے بعد ان کو گالی گلوچ دینا شروع کریں، نہیں، just try to avoid them, meet them to give them da'wah, meet them کہ وہ بھی دین کے قریب آ جائیں. لیکن اگر آپ کو اپنے ایمان کا ڈر ہے تو then move away from them انشاءاللہ، بیکاز یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کو اللہ کے ذات پہ توکل کرنا ہے اور ان سے دور ہونا ہے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ جو بری کمپنی ہے نا، جو برے دوست ہیں، وہ شیطان سے بھی برے ہیں، کیونکہ شیطان تو آتا ہے اور ہمیں وسوسے دیتا ہے اور ہمیں آئیڈیاز دیتا ہے کہ یہ کام کر لو، وہ کام کر لو. لیکن برا دوست وہ ہمیں صرف آئیڈیاز نہیں دیتا، بلکہ ہی کمز اینڈ پکس اس اپ فرام آور ہوم. گاڑی پہ آتا ہے ہمیں لے کے، ہم سے وہ گناہ کرواتا ہے. سم ٹائمز ہی اسپانسر اٹ فار دیٹ سن، اور پھر گھر آ کے ڈراپ کرتا ہے اور پھر 100 بہانے بتاتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو یہ بولنا. تو a bad friend is worse than شیطان. اور فرماتے ہیں کہ a bad friend is worse than a snake، کیونکہ سانپ تو ڈس کے ایک انسان کو دنیا کی زندگی سے الگ کرتا ہے اور قبر میں لے جاتا ہے، مطلب حیات سے، لائف سے جدا کرتا ہے. لیکن ایک برا دوست آپ کو اللہ رب العالمین سے جدا کر دیتا ہے. تو یہ جو دنیا کا جو میجک ہے نا، یہ ہاروت اور ماروت کے میجک سے بھی بدتر میجک ہے. کیونکہ ہاروت اور ماروت تو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے میاں بیوی کو دور کرنے کے لیے، لیکن جو دنیا کا میجک ہے نا، وہ انسان کو اللہ کے ذات سے بھی دور کر دیتا ہے. This magic is worse than the magic of Harut and Marut. Number 5th point is when you are giving da'wah to people, when you are calling people to Allah subhanahu wa ta'ala. اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ حکمت اور پیار محبت کے ساتھ دعوت دیا کریں. چیخنا، چلانا، لڑنا، کہنا کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا، آپ لوگ جاہل ہیں، یہ چیزیں حکمت کے خلاف ہیں. ہمیشہ حکمت سے دعوت دیا کریں. لیکن اگر جب آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں تو پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرنا ہے. اگر لوگ ایکسیپٹ کریں تب بھی توکل اللہ کی ذات پہ کریں، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور اگر لوگ ریجیکٹ کر دیں، آپ کو بالکل دور ہو جائیں، تو پھر تب بھی اللہ کی ذات پہ توکل کرنا ہے. کیونکہ وہی ہے جو، کیونکہ شعیب علیہ السلام کی ایگزامپل ہے ہمارے پاس. میں اس کو بریف کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ شعیب علیہ السلام نے جب لوگوں کو پکارا تو لوگوں نے ان کی بات کو جب ایکسیپٹ نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے رب سے مدد مانگتا ہوں، مجھے میرا رب کافی ہے اور میں اسی پہ ٹرسٹ کرتا ہوں. نمبر 6 پوائنٹ ہے جو کہ ہم آج پڑھیں گے، وہ یہ ہے کہ when life becomes difficult for you، جب لائف مشکل ہو جائے، جیسے آج کل کا دور ہے، لائف مشکل ہو گئی ہے، دین پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے، باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے، کووڈ-19 کا آؤٹ بریک ہے، لوگ پریشان ہیں. اس ٹائم پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی ذات پہ توکل کریں. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ یہ جو برائی ہے، یہ جو مصیبت ہے، یہ ہمیں کبھی ٹچ نہیں کر سکتی ایکسیپٹ اللہ کی ذات نے ہمارے لیے لکھی نہ ہو. اگر اللہ کی ذات نے لکھی ہے تبھی ٹچ کر سکتی ہے. وہ مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وہ ہمارا پروٹیکٹر ہے، وہ ہمارا مولا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ کی ذات پہ ہی لوگوں کو توکل کرنا چاہیے، اور مومنین اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی امیزنگ آیت ہے. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، یہ ہمیں ٹچ نہیں کر سکتا، یہ ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نے نہیں لکھا ہوا. اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے تو ہمیں ٹچ کرے گا یہ. تو having trust and faith in اللہ سبحانہ وتعالی، اور اللہ سے کیسا ٹرسٹ ہونا چاہیے، اللہ پہ کیسا فیتھ ہونا چاہیے؟ برا فیتھ ہونا چاہیے؟ نہیں. انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میرے بارے میں جو جیسا بھی گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا پیش آتا ہوں. اور جب بھی انسان اللہ کو ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں. تو ہمارا گمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا ہے کہ یہ کووڈ-19 یا مجھے کرونا وائرس ہو جائے گا، میں تو جنت میں نہیں جا پاؤں گا یا نہیں جا پاؤں گی، یا میں جہنم میں چلے جاؤں گا. نہیں، سوء ظن باللہ نہیں ہونا چاہیے. یو شوڈ ہیو حسن ظن باللہ، گڈ سسپیشن فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ کی ذات پہ اچھا یقین ہونا چاہیے. ہمیشہ اچھا سوچے اللہ کی تعالیٰ کے بارے میں کہ میرا رب میرے ساتھ بہترین معاملہ کرے گا، مجھے اس پینڈیمک سے بچائے گا، مجھے بیماری سے بچائے گا، مجھے فقر سے، غربت سے، ہر قسم کے اس سے بچائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. یا اللہ میں نعمتوں کے زوال سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، تحول نعمتک، ٹھیک ہے، اور آپ کی عافیت کے چلے جانے سے میں پناہ میں آتا ہوں، اور آپ کے اچانک غیظ و غضب کے آنے سے میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی. اور اللہ کے نبی جب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی ہاف ہارٹیڈلی دعا کر رہے تھے، یا اللہ کے نبی کا یقین نہیں تھا اللہ کی ذات پہ؟ بالکل تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری دعا لازمی قبول کریں گے. یہ دعا کس طرح کرنی چاہیے؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا اس طرح کرو جس طرح کہ تمہیں یقین ہے کہ میری دعا لازمی قبول ہوگی. تو ہمیں انشاءاللہ یقین اور فیتھ اور توکل ہونا چاہیے اللہ کی ذات پہ کہ یہ چیز ہمیں کبھی بھی ٹچ نہیں کر سکتی ایکسیپٹ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھی نہ ہو. اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ قرآن میں آتا ہے ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی شخص اسے دور نہیں کر سکتا
ایکسیپٹ اللہ کی ذات کے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اگر وہ خیر کا ارادہ کرنا چاہیں تو کوئی شخص اسے دور نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ کا پہ توکل ہے کہ اللہ اگر آپ نے میرے لیے لکھا ہے نا تو کوئی دور نہیں کر سکتا ایکسیپٹ آپ کی ذات کے. I'll take precaution measures, لیکن دور آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ میرے لیے خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو چاہے پوری دنیا مل کے بھی میرے لیے شر کا ارادہ کر لے, وہ مجھے شر نہیں پہنچا سکتے. اور یہ تو دعا ہے جو ہم ہر نماز کے بعد مانگتے ہیں, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد, کہ یا اللہ جو آپ دینا چاہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا, اور جس چیز سے آپ روکنا چاہیں اس سے وہ کچھ دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منک الجد, اور کسی کا کی پروجنی, کسی کا جو لینیج ہے اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا. فائدے کا مالک اللہ کی ذات ہے, یاد رکھیں. نقصان بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں آتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ دینا چاہے, پوری دنیا مل جائے, تو کوئی شخص اسے روک نہیں سکتا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے بٹھایا ہوا تھا سواری کے, تو کیا کہا تھا؟ احفظ اللہ یحفظک, تم اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا, اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تم اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا, تم ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اذا استعنت فاستعن باللہ, جب بھی تم مدد مانگنا اللہ کی ذات سے مدد مانگنا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, اور جب بھی تم سوال کرنا ہمیشہ اللہ سے سوال کرنا. اور یہ بات جان لو میرے بیٹے کہ پوری قوم اور امتیں مل کے تمہارے لیے شر کا ارادہ کریں, تمہیں شر نہیں پہنچ سکتا ایکسیپٹ وہ جو اللہ نے لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. رفع الاقلام وجفت الصحف, پینز جو لکھ رہے تھے تقدیر وہ اٹھ چکے ہیں, اور جو انک ہے وہ ڈرائی ہو چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہمیں امیزنگ ٹرسٹ اللہ کی ذات پہ سکھا رہے ہیں کہ مجھے کس کو راضی کرنا ہے, مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر میں نے اپنے رب کو راضی کیا تو پوری دنیا مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی اگر وہ نہ چاہے تو. اور اگر میں نے لوگوں کو راضی کیا اور اللہ کو ناراض کیا تو پھر نہ اللہ میرے ساتھ ہوگا نہ لوگ میرے ساتھ ہوں گے. اور یہ بات یاد رکھیں, یہ رول ہے, میں نے لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتے ہیں, اللہ بھی راضی رہ جاتے ہیں, اور لوگ بھی الٹیمیٹلی آپ سے خوش ہو جاتے ہیں. وہ آپ کے پاس آتے ہیں, سوری کرتے ہیں, آپ کے پاس آپ کو دوبارہ وہ دے اسٹارٹ لونگ یو اگین. لیکن جب آپ نے اللہ کو ناراض کیا اور لوگوں کو خوش کیا تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں, لوگ بھی الٹیمیٹلی آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور خدا خوش ہو جاتے ہیں. جو بھائی بہن حرام ریلیشن شپس میں ہیں, ہم لوگ اپنے جو ایک محبوب ہے یا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں نا, یاد رکھیں اس بات کو, اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو رہے ہیں, وہ شخص بھی ایک دن آئے گا کہ آپ سے ناراض ہو کے آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا. لیکن جو شخص اللہ کو راضی کرتا ہے اور لوگوں کو ناراض کرتا ہے, اللہ کبھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی اطاعت ہے ہی نہیں خالق کی نافرمانی میں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر میں ایک لڑکی سے میں نے کتنے اچھے سے وعدے کیے ہوئے تھے اور وہ سب چیزیں, میں کیسے چھوڑ دوں اسے, اس کو برا نہیں لگے گا؟ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو برا لگے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو روزانہ آپ کا اس سے بات کرنا برا نہیں لگ رہا؟ کیا وہ ناراض نہیں ہو رہے؟ کیا آپ ان کی حدود کو پامال نہیں کر رہے؟ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیار ہمارے دل سے زیادہ قریب ہونا چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. لیکن جو ایمان والے نہیں ہے نا, پھر ہر چیز کی محبت جو ہے نا انسان کے دل میں آ جاتی ہے, اور پھر بھی اسے سکون اور چین کبھی نہیں ملتا. تو دس برنگز us to the seventh point. The seventh point of today's talk is the seventh point is اللہ کی ذات پہ ہر معاملے میں توکل کرنا. جو آپ کی زندگی میں مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, اللہ کی ذات پہ توکل کرنا. اینڈ دس از دا تھنگ, یہی وہ چیز ہے جو کہ ہمیں مصیبتوں سے, مشکلات سے بچائے گی. نا یہ تو میں نے آپ کو تھیوریٹیکل باتیں بتا دی کہ کس طرح سے اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے. لیٹس ٹاک اباؤٹ سم پریکٹیکل ایگزامپلس, کہ واقعی میں جو نیک لوگ گزرے انہوں نے اللہ کی ذات پہ کس طرح توکل کیا. اور ان نیک لوگوں کے سردار کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اللہ کی ذات پہ کس طرح توکل کیا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, متفقن علیہ حدیث ہے. بائی دا وے یہ بات یاد رکھیں, جب بھی کہا جائے نا متفقن علیہ حدیث ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتے ہیں؟ لیٹ می ویٹ اے فیو سیکنڈس, لیٹ می ٹیسٹ یو گائز کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں, کیونکہ آج ہم نے سیشن لیٹ شروع کیا ہے. تو آئی وانٹ یو ٹو stay awake. What does that mean? متفقن علیہ, agreed upon حدیث.
کچھ لوگ ہوتے ہیں حدیث کوٹ کرتے ہیں اینڈ اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے اگریڈ اپون یا متفقن علیہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ لیٹ می چیک ریپلائز انشاءاللہ. کسی نے بھی رپلائی نہیں کیا ماشاءاللہ. یہ آپ لوگوں کا یہ تواضع ہے، آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے علم کو چھپا کے رکھیں. جی what does that mean؟ جس پہ سب ایگری ہوں. کون سب ایگری ہوں؟ سعد حفیظ کہہ رہے ہیں کون سب ایگری ہوں؟ سعد میرے پڑوسی سارے علماء کون ایگری ہوں؟ شاد میر کہہ رہے ہیں پتہ نہیں. اچھا کچھ تو کہہ رہے ہیں نو کانفلکٹس. ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم کسی حدیث کے سامنے یہ پڑھتے ہیں متفقن علیہ اگریڈ اپون، اس کا کیا مطلب ہے؟ all فقہ، تمام فقہ اس پہ اگری کرتے ہیں؟ نہیں، رانگ آنسر. بھائی مجھے نہیں پتا. اوکے الحمدللہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا. دس از ویری گڈ کہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ لا ادری نصف العلم. saying that I don't know is half of the knowledge. ٹھیک ہے ایگزیکٹلی. کچھ میں نے ایک نام دیکھا تھا، غالباً سسٹر زنیرہ تھی، کون تھی، انہوں نے لکھا ہوا تھا، انہوں نے صحیح رپلائی کیا. میں بعد میں رپلائی دیتا ہوں. لیٹ می چیک. all muhaddis agreed. No, wrong answer. Every scholar agrees on it. No, wrong answer. Scholars a consensus. No, wrong answer. Authentic, definitely وہ authentic تو ہوتی ہے، authentic تو ہوتی ہے. Yes, اسما یحییٰ کہہ رہی ہیں امام بخاری and Muslim both have quoted the hadith and they agreed upon it. متفق حدیث وہ ہوتی ہے کہ جو بخاری میں آئی ہے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں آئی ہے. جو حدیث کی سب سے دو اتھینٹک کتابوں میں آ جائے نا، بخاری اور مسلم میں، وہ متفقون علیہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو جو حدیث اینڈ دس از the highest category of حدیث جو کہ بخاری اور مسلم دونوں نے اپنی کتابوں میں لا دی ہے، کیونکہ صحیح بخاری قرآن کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو جو حدیث صحیح بخاری میں آ گئی ہے اور صحیح مسلم میں آ گئی ہے تو وہ متفقن علیہ حدیث ہے، اور جس کے بارے میں ہم لکھتے ہیں اگریڈ اپون. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری امت کا اس پہ اجماع ہو گیا ہے، تمام حدیثی کتابوں میں آ گئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو متفقن علیہ حدیث ہو وہ ابن ماجہ میں، سنن ترمذی میں نہ آئی ہو. ٹھیک ہے. وہ صرف بخاری اور مسلم میں ہی ہو. ٹھیک ہے. تو اور تمام فقہ کا اس پہ ویسے تو جو حدیث صحیح بخاری میں آ جائے اور صحیح مسلم میں آ جائے، ہر انسان کو چاہیے کہ اس پہ ٹرسٹ کرے اور لائے کرے، کیونکہ اس کی وہ اتھینٹک حدیث ہے. وہ اپنے صحت کے اعتبار سے، ہیلتھ کے اعتبار سے اٹس امیزنگ حدیث. مطلب اٹ از ایزیلی ایکسیپٹیبل کیونکہ وہ صحیح حدیث ہے. تو امت کو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ کرتے نہیں ہیں اور کچھ ڈفرینٹ اوپینینس کو فالو کرتے ہیں. سو دس واز اے شارٹ کوئز فرام آل آف یو گائز. ماشاء اللہ اکثر لوگ آپ میں سے ماشاء اللہ کامیاب ہوئے ہیں. شبانہ ایوبی کہہ رہے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کو. جزاک اللہ خیر. شبانہ آپ نے میری بات کا جواب سن کے تو نہیں کہا؟ نہیں، مجھے امید ہے کہ آپ نے پہلے ہی کہا ہوگا. الحمدللہ. تو متفق اس کو کہتے ہیں. سو یہ جو حدیث ہے دس از متفقون علیہ حدیث، جو کہ غزوہ ذات رقاع کے بارے میں ہے. غزوہ ذات رقاع وہ غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کو اتنا لمبا چلنا پڑا کہ ان کی جوتے پھٹ گئے اور ان کو لیدرز اور چمڑے اپنے پاؤں پہ باندھنے پڑے تاکہ وہ چل سکے مزید. So they had to travel a long distance. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں ساتھ ہے. تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم جب جا رہے تھے غزوے کے لیے، تو جب دوپہر کے ٹائم تھا تو ہم لوگ تھوڑا سنیپ لینا چاہا ہم نے. تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جگہ چھوڑتے تھے جہاں پہ درخت ہوتا تھا اور اس کا سایہ گھنا ہوتا تھا، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اکیلے ہو کے آرام کر لیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ گئے اور اپنی تلوار کو لٹکا دیا شاخ سے اور لیٹ گئے، تو ایک مشرک، ایک کافر انسان جو کہ مسلمانوں کو نوٹس کر رہا تھا، and he planned an ambush، کہ جب سب سو گئے تو وہ ایک سسٹر عائشہ پوچھ رہی ہے غزوہ ذات رقاع، غزوہ ذات رقاع. ٹھیک ہے. یہ ایک غزوہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے. تو ایک کافر وہ سنیک ان کرتا کرتا اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا ٹو کل دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم والعیاذ باللہ، کیونکہ سب سو رہے تھے. وہ اس نے ٹہنی کو اٹھایا، اور جب اس نے ٹہنی کو اٹھایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے. وہ اس نے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے ڈر رہے ہو؟
کیا تم مجھ سے خوف زدہ ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کہ نہیں. تو حیران ہو کے فرمایا تم میں مجھے کون بچائے گا؟ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ 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 3 دفعہ فرمایا. اور اللہ کا نام سن کے اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھا لیا فوراً سے اور اس کی گردن پہ تلوار رکھی اور کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ مجھ پہ احسان کریں، میرے ساتھ خیر کا معاملہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایمان لاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایمان تو میں نہیں لاتا، لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کروں گا، لڑوں گا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو، جانی دشمن کو بھی اس ٹائم چھوڑ دیا اور جانے دیا. تو وہ جب لوگوں کے پاس گیا اور کہا کہ لوگوں میں سب سے بہترین لوگوں کے پاس ہو کیا آ رہا ہوں، اللہ کے نبی کے اخلاق سے امپریس ہو گئے. The point here is سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور امیجن ایک شخص سو رہا ہو اور جب اٹھے تو سامنے دیکھے ایک قاتل کھڑا ہوا ہے جو کہ تلوار ہاتھ میں اٹھائی ہوئی اور آپ کو قتل کرنا چاہ رہا ہے. تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ تو بکھلا نہیں جائیں گے. یو ول بی کنفیوز کہ یہ کیا ہو گیا. اس ٹائم کون سا توکل، کون سا ایمان، کون سا یقین. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اللہ پہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ اپنی نیند سے اٹھے اور دیکھا سامنے کافر کھڑا ہوا ہے، یہ مجھے مارنے کے لیے آیا ہوا ہے. اب وہ کافر وہ مذاق کے لیے تو نہیں آیا ہوا ہے نا، وہاں پہ اتنی اپنی جان پہ کھیل کے آیا ہوا ہے. ہی واز ہیئر ٹو کل دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم والعیاذ باللہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور توکل دیکھیں اللہ تعالیٰ پہ کہ فوراً سے کہا کہ میں تم سے نہیں ڈرتا. تمہیں کون بچائے گا؟ تو کہا مجھے اللہ بچائے گا. اللہ کا نام لیا اور اس کے ہاتھ سے، اور اللہ جو توکل اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ ساتھ دیتے ہیں. اس کا ہاتھ پیرالائز ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ سوٹ گر گئی، اللہ کے نبی سر میں اٹھا لی اور پھر اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا. سبحان اللہ. یہ بات یاد رکھیں، جو بھی شخص اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، فیوچر میں بھی، پاسٹ میں بھی اور پریزنٹ میں بھی، جس نے آج تک اللہ کی ذات پہ توکل کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوا، وہ کبھی اللہ تعالیٰ سے ڈس اپوائنٹ نہیں ہوا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ دیا اور وہ ہمیشہ دنیا میں بھی سکسیسفل رہا، آخرت میں بھی سکسیسفل رہا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات پہ مکمل توکل اور ٹرسٹ کریں. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، حق کا توکلی، اللہ کی ذات پہ توکل کرنے کے حق جس طرح سے ہے اس طرح توکل کرتا ہے. تو اگر اس شخص کو یہ کام بھی دیا جائے کہ تم نے اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا کے دوسری جگہ پہ لانا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ he'll be able to do that task. لیکن کام میں کرنا ہے اللہ کی ذات پہ توکل کرنا اور محنت کرنا. تو یہ بھی ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے کام بھی اللہ تعالیٰ آسانی سے انسان کے لیے پاسبل بنا دیتے ہیں. The point is اللہ کی ذات پہ توکل کرنا. میں ایک سٹوری سناتا ہوں آپ کو اور اس سٹوری سے انشاءاللہ اس لیکچر کو ختم کروں گا. ایک خاتون تھی منصورہ میں، یہ ایک سٹی ہے ایجپٹ میں. شی واز فرام منصورہ اور وہ کافی بزرگ خاتون تھیں اور ان کے شوہر بھی کسی ریزن کی وجہ سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے. تو ان کی جو غربت تھی، فقیری تھی، تو ان کی بیٹی بہت بیمار ہو گئی اور بیٹی اتنی بیمار ہوئی کہ شی واز شیورنگ اور اس کا بخار بہت بڑھ چکا تھا. تو اس خاتون کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے رات تک کھانا کھا سکے اور اپنی بیٹی کو کھانا کھلا سکے، لیٹ الون کہ وہ باہر جا کے میڈیسن کو پرچیز کرے اور اس کا ٹریٹمنٹ کرے. تو شی ہیڈ نتھنگ، شی واز ویری پور وومن، بہت غریب تھی. اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ یا اللہ اب آپ ہی ہمارے، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے وضو کیا اور سامنے اللہ اکبر 2 رکعت شروع کر دی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا کی. پھر اپنی بیٹی کے پاس گئی، اسے اٹینڈ کیا، پھر آ کے نماز پڑھنا شروع کر دی. پھر اپنی بیٹی کے پاس گئی، اسے اٹینڈ کیا اور پھر اللہ کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دی اور دعا کی، یا اللہ میں آپ پہ توکل کرتی ہوں، آپ میری ہیلپ کریں. اور اللہ سے دعا کی. کچھ دیر بعد what happened was knock knock knock، دروازہ کھٹکا ان کا. You were surprised کہ اس ٹائم رات کے کون ہوگا. دروازہ کھولا، ڈاکٹر صاحب اندر آئے اور کہا کہ کہاں ہے آپ کی بیٹی؟ تو اس نے کہا کہ سر یہاں پہ. شی واز سرپرائز کہ یہ کہاں سے آ گئے. تو آئے، بیٹی کو چیک اپ کیا، بیٹی کو اس کا ٹیمپریچر چیک کیا، میڈیسن دی، ٹریٹمنٹ کیا اور جب نکلنے لگے تو کہا کہ اتنا پیسے ہوگا آپ کو. تو اس نے، عورت تو رونے لگی. اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں آپ کو پے کرنے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب ہی واز ویری اینگری. نے کہا تم کس طرح کی عورت ہو، تم نے مجھے کال کی ہے، مجھے تم نے اس ٹائم اپنے گھر بلایا ہے، اپنی بیٹی کا چیک اپ کرایا اور جب میں نے چیک اپ کر لیا ہے تم کہتی ہو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تمہیں کوئی حیا نہیں ہے، تمہیں کوئی شیم نہیں ہے، یہ تم نے کیا کیا میرے ساتھ. تو اس نے سرپرائز ہوا کہ ڈاکٹر صاحب آئی نیور کال یو.
میں تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں رات تک کھانا کھا سکوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں موبائل فون افورڈ کر سکوں. میں نے تو کال نہیں کیا آپ کو. تو اس نے کہا کہ کیا یہ گھر نمبر فلانا فلانا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ 7 والا گھر جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، یہ 7 والا دروازہ تھا. اللہ اکبر. اور ڈاکٹر غلطی سے اس گھر میں آ گیا اور چیک اپ کر لیا. اینڈ دس ڈاکٹر واز امیزڈ. اور پھر وہ بھی رونے شروع ہو گیا اور پھر اس بوڑھیا عورت کو بٹھایا، کہا کہ ٹیل می یور اسٹوری، اپنے بارے میں بتاؤ. اینڈ ہی ریئلائزڈ کہ اس عورت کے توکل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس کے گھر میں بھیجا اور ٹریٹمنٹ کروا دیا. اور پھر اس نے کیا کیا، اس بیٹی کا پراپر ٹریٹمنٹ کیا، اس کو میڈیسنز لا کے دیں، رات تک کھانا لا کے دیا، اور منتھلی انکم دے دی، ویج دینا شروع کر دی کہ میں آپ کو مہینے کے مہینے سپورٹ کیا کروں گا. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو کیوں ایسا ہے کہ ہم اتنی بڑی بلیسنگ کو اپنے سے دور کر رہے ہیں؟ اور کیوں ایسا ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ توکل نہ کر کے اپنی زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں، اسپیشلی اس ٹائم میں کہ جب لوگوں میں توکل بہت کم ہے اور لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، لوگ ڈپریشن سے سفر کر رہے ہیں، انزائٹیز ہو رہی ہیں لوگوں کو، دے آر سفرنگ مینٹلی کہ کیا ہوگا ہماری زندگی کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ توکل کریں، کیپ ورکنگ ہارڈ، ٹیک آل دا پریکاشن میئرز، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی آپ کے اس توکل کو ضائع نہیں کریں گے. ٹائم کافی لیٹ ہو چکا ہے. I wish to take some questions لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں questions بعد میں لوں گا. Before I leave, I want to make an announcement. وہ یہ کہ رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ starting from انشاءاللہ tomorrow, either tomorrow or day after tomorrow, یا 23rd سے 24th سے انشاءاللہ, I think most of tomorrow, کل رات سے میں انشاءاللہ رات کو آپ لوگوں کے ساتھ روزانہ 11 PM سیشن کیا کروں گا. روزانہ آپ سے کوئی نئی بات شیئر کروں گا انشاءاللہ، جس میں خود بھی ہم لوگ سیکھیں گے اور ہمیں بھی ایک نئی چیز پہ عمل کرنے کا موقع ملے گا. اور اس کے اینڈ میں ہم تھوڑا سا Q&A سیشن بھی کریں گے. اٹ ول بی این آن لائن انٹریکٹیو ڈسکشن انشاءاللہ تعالیٰ، جس میں میں آپ کی سوالات بھی لوں گا اور کچھ چیزیں آپ سے روزانہ شیئر کیا کروں گا. بہت لمبا سیشن نہیں ہوگا یہ، اٹ ول بی اے شارٹ اینڈ بریف سیشن، تقریباً 15 سے 20 منٹ کا. اور اس کے بعد 10-15 منٹ آپ لوگوں کے میں کوشچنس لیا کروں گا تاکہ ہم رمضان کو بہترین طریقے سے بنا سکیں. اینڈ وی شوڈ بی دا بیٹر ورژن آف آر سیلوز. ہم اپنی لائف کو بھی امپروو کر سکیں، دنیا میں بھی بہت کچھ کما سکیں اور اپنے رب کو بھی راضی کر سکیں. اینڈ اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنا لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محبوب انسان بنا دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو آج اس سیشن کو دیکھ رہے ہیں یا جو فیوچر میں دیکھیں گے، میری خالص اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں سے لکھ دیں جو کہ اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں اور جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نصیب فرمائے انہی کے ساتھ، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا. جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی انعام یافتہ لوگوں میں سے بنا دیں. وائی آئی سلیکٹڈ دا ٹائم 11 PM، کیونکہ دن میں لوگ اکثر بزی بھی ہوتے ہیں، پھر کچھ افطاری کی تیاریاں بھی کرنی ہوتی ہیں، اور اکثر رات کا ٹائم 11 بجے کا ٹائم اسپیشلی وہ ہے جو کہ لوگ اکثر فری ہوتے ہیں. رمضان کی راتیں لوگ الحمدللہ جاگتے بھی ہیں، عبادت میں گزارتے بھی ہیں. سو آئی تھاٹ کہ شاید 11 PM از دا رائٹ ٹائم کہ جس میں میں آپ لوگوں سے کچھ چیزیں شیئر کر سکوں، آپ کے کویشچنس بھی لے سکوں، آپ کے کمنٹس بھی لے سکوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو سی یو ٹمورو ایٹ 11 PM انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کا رمضان بہترین بنا دے اور ہم سب جو بھی ایفرٹس کریں رمضان میں اللہ تعالیٰ سے قبول بنا دیں اور ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے لکھ دے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. آمین یا رب العالمین. اللہم اجرنا من النار. فقلت ما قلت ان تک حسنۃ فمن اللہ وان تک سیئۃ فمن نفس والشیطان. جو بھی میں نے کہا، جو بھی خیر کی بات کی وہ اللہ کی طرف سے تھی، جو بھی شر کی بات کی یا غلطی ہوئی وہ میرے اپنے نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے تھی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.